السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جس موضوع کا اعلان ہوا، انسانی ضرورت ہی تعلیمات و ایجادات کا اہم سبب، اس موضوع پر کچھ گفت و شنید۔ اور اس سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک کے مختار حبیب پروردگار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالی گئی۔ مسلمان مجد کی ایجادات اور تعلیمات کی کہانی کے اوپر روشنی ڈالی گئی تھی۔ ابھی یہ کہ یہ ایجادات یا یہ تعلیمات جس کی طرف انسان توجہ دیتا ہے، تو آخر توجہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ انسان کو جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تبھی وہ تعلیم کی طرف توجہ دیتا ہے، اور جب اس کو ضرورت محسوس ہوتی تبھی جا کر کے وہ کوئی چیز بناتا ہے، اس کو ایجاد میں لاتا ہے۔ ایک اردو کی ایک کہاوت بڑی مشہور ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ یعنی جب ضرورت پیش آتی ہے تو آدمی کچھ نہ کچھ بنا لیتا ہے۔ ایک مثال یہ ہے کہ آدمی کبھی اس نے کھانا نہیں بنایا، لیکن اگر کہیں وہ پھنس جاتا ہے، ضرورت محسوس ہو جاتی ہے، تب ایسی صورت میں الٹا سیدھا کچھ نہ کچھ وہ پکا لیتا ہے۔ یعنی ضرورت پیش آئی تو آدمی نے پکانا شروع کر دیا، کھانا پکانا اس کے سامنے مرحلہ تھا، اس نے پکا لیا۔ اسی طریقے سے انسان جب روئے زمین پر آیا، ہماری اسلامی تاریخ کے اعتبار پہ روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو شخصیت کو اتارا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے، اور ان کو تنہا نہیں اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ اگرچہ مقامات الگ رہے لیکن ماں حوا کو بھی اتارا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے خادم جس نے آپ کے ساتھ خیانت کی، تو اس سانپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر اتارا، جنات کو بھی، شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ مور کو بھی زمین پر اتارا۔ آسان لفظوں میں یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اتارا، یا مطلق انسان کو جب زمین پر اتارا تو ظاہر سی بات ہے اس کے سامنے چند چیزیں درپیش رہی۔ پہلے یہ کہ کپڑے کا استعمال کیسے کرنا ہے اور کن چیزوں کا کپڑا بنایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسم ایک جیسا نہیں ہے، کبھی موسم گرم ہوتا ہے، کبھی موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، کبھی موسم بارش کا ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ دھوپ کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی چمڑا پہن لیا تو گرمی کی شدت کا احساس ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آدمی نے پتے کو لپیٹ لیا تو ایسے صورت میں سردی کا احساس ہوتا ہے۔ تو انسان کے سامنے لباس کی ضرورت سا پیش آئی تو انسان نے لباس کو کس انداز میں اپنی ضرورت کے طور پر استعمال کیا اور لباس کو کیسے ایجاد کر لیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے انسان کی خورد و نوش کا معاملہ بھی سامنے رہا۔ تو یہ دنیا کی تاریخ کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، بس آئیے انہی باتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم عطا فرمایا ہے، اور یہ وہ جنت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے کی نعمتوں کو مہیا فرما دیا ہے، ہر طریقے کی نعمت کو اللہ نے مہیا فرما دیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس آدم علیہ السلام کو جو دیا، کون سا؟ ناخن کا لباس۔ ناخن کا لباس ہے آدم علیہ السلام کا۔ یہ ناخن ہمارے بڑے کاک ہوتے ہیں، چبھتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کے بدن پہ اللہ تعالیٰ نے جو ناخن کا لباس عطا فرمایا وہ نر بھی ہے، روشنی دار بھی ہے، بالکل سافٹ ہے، ملائم، اور روشنی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کے بدن پہ اللہ نے ناخن کا لباس دیا ہے۔ ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پسلی کی ہڈی سے پیدا فرمایا، انہیں بھی ناخن کا لباس عطا فرما دیا ہے۔ لیکن تمام نعمتوں سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک قید لگا دی ہے، اس درخت کے پاس مت جانا۔
لیکن گئے حضرت آدم علیہ السلام ماں حوا نے کھایا، گئے اگرچہ نہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے سورہ اعراف میں؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اللہ تعالیٰ فرماتے جب دونوں نے چکھ لیا درخت سے تو چکھا تو اب ان کے سطر کے جو لباس تھے، ان کا لباس، ان کا بدن پہ جو کپڑا تھا وہ کپڑا اتر گیا. وہ جنتی پتوں کو اپنے بدن پہ ڈھانپنے لگے. تفسیر میں یہ آیا کہ جیسے ہی آپ نے درخت سے کھایا فوراً ناخن کا لباس بدن سے اتر گیا. اب ضرورت سامنے یہ تھی کہ لباس کیسے اپنایا جائے، اپنے بدن کو کیسے ڈھکا جائے، حالانکہ وہاں کوئی دوسرا انسان موجود نہیں ہے. پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام ادھر جا رہے ہیں، اس درخت کے پاس پتے لینا چاہتے ہیں، نہیں دے رہا ہے کوئی درخت. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر کے اوپر کرم فرمایا. انجیر کے درخت کے پاس آپ تشریف لے گئے. انجیر کے درخت نے اپنے پتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. آدم علیہ السلام نے پتوں کو لیا اور اپنے سطر خلیص کو چھپایا، ماں حوا نے چھپایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کہاں بھاگ رہے ہو؟ کیا مجھ سے چھپنے کے لیے بھاگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جب وہ حکم ارشاد فرمایا تو آدم علیہ السلام نے کہا مولا تجھ سے تو میں چھپ نہیں سکتا، بس اتنی بات ضرور ہے تجھ سے حیا آ رہی تھی، اس حیا کے پیش نظر ادھر ادھر جا رہا ہوں کہ اپنے سطر کو میں چھپا سکوں. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے سامنے جب لباس کی ضرورت کا احساس ہوا، آدم علیہ السلام کے سامنے لباس کی ضرورت کا احساس ہوا، تو سب سے پہلے پتوں کے ذریعے سے آدم علیہ السلام نے اپنے سطر کو چھپایا ہے. تو اس طریقے سے پہلی بار آدمی کے سامنے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پتوں کو لباس کے طور پہ استعمال کیا گیا. اب اسلامی تاریخ کیا کہتی ہے اور آگے بڑھے تو معلوم یہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام نے پتوں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے کپڑوں، روئی کا کپڑا آپ نے استعمال کیا ہے. جو روئی کا کپڑا جو بنتا ہے اس کو کاٹن کا کپڑا کہا جاتا ہے. اب روئی کہاں سے آئی، کس انداز میں اس کا معاملہ ہوا، اور جب جب ضرورتیں محسوس ہوتی ہیں تب تب آدمی کسی نہ کسی چیز کو ایجاد کر دیتا ہے، تعلیم حاصل کر لیتا ہے. آپ ذرا دیکھیں آدم علیہ السلام نے کیسے کیا. دیکھیں حضرت اسماعیل سدی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہے، یہ بیان فرماتے قصص النبیین کے اندر آیا. کیا معلوم؟ نزل آدم بالہند، آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے، سب کو معلوم ہے سرندیب کی پہاڑی میں اترے. وَنَزَلَ مَعَهُ بِالْحَجْرِ الْأَسْوَدِ، اس روایت میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے ساتھ حجر اسود کو بھی آسمان جنت سے زمین پر اتارا ہے. آدم علیہ السلام حجر اسود کو بھی لے کے آئے. ایک روایت میں حجر اسود کو لے کے آئے اور ایک اور پتھر لے کر کے آئے تھے جو دوسرے قبلے میں جس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے وہاں نصب کیا گیا ہے، جس کو صخرہ کہا جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام اترے روئے زمین پر ہندوستان پر، جب اترے تو حجر اسود ساتھ میں لے کر کے آئے. اور حجر اسود ترمذی کی حدیث میں آیا، روح المعانی کے اندر آیا، بالکل سفید ایک دم صاف شفاف تھا. لیکن لوگوں نے اس کو ہاتھ لگا کر اپنے گناہوں کو جو ہے لوگوں کے گناہوں کو کھینچنا شروع کر دیا. کیسا فنا ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیش نظر اس امت کے گناہوں کو کھینچتے ہوئے. وہ حجر اسود جو بالکل صاف شفاف تھا بالکل سیاہ فام ہو چکا ہے. وہ بھی اتارا آدم علیہ السلام کے ساتھ. وَقَبْوَةٍ مِّن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹھی میں جنت کے پتے بھی لے کر کے آئے. فَبَثَّهُ فِي الْهِنْدِ، آدم علیہ السلام نے ان جنتی پتوں کو ہندوستان میں پھیلا دیا. بہت سلو ہے یار. جو آدمی کھیتی باڑی سے جس کا تعلق ہوگا، زراعت سے جس کا تعلق ہوگا، یا ذرا بھی اس کے بارے میں آدمی علم رکھتا ہوگا تو معلوم ہے کہ بیج کو چھڑکا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے، اس کے بعد پودے نکلتے ہیں. تو آپ نے پتوں کو بکھیرا. فَنَبَتَتْ شَجَرَةُ الطِّيبِ هُنَاكَ، تو جہاں جہاں جنتی پتے پہنچے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خوشبو کے درختوں کو پیدا فرمایا ہے. اور سلو یار، پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو زمین پر آنے کے بعد پہلے زراعت کا معاملہ درپیش تھا، کھیتی باڑی کرنے کا معاملہ درپیش تھا. تو آدم علیہ السلام نے جیسے پتوں کو چھڑکا تو یوں ہی نہیں چھڑک دیا، پہلے ظاہر سی بات ہے کھدائی کی ہے زمین کی، تو کھدائی کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس کے لیے آلہ تیار کیے. ان آلوں کا استعمال آدم علیہ السلام نے کیا. اب وہ آلہ کس چیز کے رہے؟ یا تو پتھر کے بنائے گئے یا لکڑی کے بنائے گئے. اب آپ کہیں گے جن لوگوں نے
دریافت کیا میوزیم وغیرہ میں لکڑی کے آلے تو نہیں دکھائی دیتے ہیں، تو ہم نے کہا لکڑی سڑ سکتی ہے، گل سکتی ہے، لیکن پتھر کے آلات کتابوں میں ملتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے پتھر کے آلات سے زمین کی کھدائی کی ہے اور جنتی پتوں کو بکھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشبو کے سامان کو پیدا فرمایا ہے، خوشبو کے سامان کو پیدا فرمایا۔ ضرورت سامنے آئی تو کھیتی باڑی بھی کر ڈالی، ضرورت سامنے آ گئی تو جتائی بھی کر ڈالی، ضرورت سامنے آ گئی تو اس کے بعد بکھیر بھی دیا بیج کو۔ معلوم یہ ہوا کہ جب جب ضرورتیں سامنے ہوتی ہے آدمی کسی نہ کسی کو ضرور ایجاد کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ اگر آدمی کے سامنے بڑھاپا نہ ہو تو اپنے بچوں کو نہ پیدا کریے۔ انسان آج کے دور میں اسی لیے بچوں کو پیدا کرتا ہے کیونکہ تاکہ بڑھاپے کا سہارا ہو۔ نیت خراب ہو گئی تو بچے بڑھاپے میں لات مار کے چلے جاتے ہیں۔ اس نیت سے تو ہم کو بچوں کو پیدا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نیت یہ ہو کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا امت کی کثرت میں اضافہ ہو، امت بڑھ جائے تاکہ روز محشر جب امتیوں میں اضافہ ہوگا تو میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اس نیت سے اگر معاملہ ہو تو افتخار مصطفیٰ کے پیش نظر کہ مصطفیٰ فخر کریں گے۔ اگر ہم لوگ نسل کی اضافہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نسل میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، بچوں کو بھی مصطفیٰ کا غلام بناتا ہے۔ جی تو آدم علیہ السلام نے جب اس وقت کیا تو ظاہر سی بات ہے زراعت کے آلات، پھاوڑے، کدال وغیرہ جو بھی ضرورت کی چیزیں تھیں آدم علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ اب دنیا کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ روئے زمین پر جب انسان، اگرچہ لوگوں کے حساب سے انسان بندر تھا پہلے، ہمارے ہاں تو انسان تھا، انسان ہے اور انسان ہی رہے گا۔ تو دنیا کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کیا کہ انسان جب آیا ہوگا تو آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اپنے لباس کا اہتمام کیا ہوگا، جو ضرورت پیش آئی ہوگی اس اعتبار سے اس نے آلات کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوگا۔ ایک روایت میں اور آیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ حین احبط آدم من الجنہ الی الارض علمہ صنعۃ کل شیء۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا، جس وقت بھی جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں ہر چیز کے بنانے کا ہنر عطا فرما دیا۔ اور سلو یار، ہر چیز کے بنا، کل شیء ہے، صنعت کل شیء، ہر چیز کے بنانے کا ہنر دے دیا۔ اب ہر چیز میں جو سامنے آئے ہر چیز کا اللہ نے ہنر آدم کو دے دیا ہے۔ اور یہ ہنر دیا، ہنر کے ساتھ ساتھ معلوم ہے 7000 زبانوں کا علم بھی آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ آج ہمارے لوگ بولتے ہیں ہماری یہ زبان ہے، تمہاری یہ زبان ہے، ہم نے کہا ساری زبان ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی زبان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بنایا تو ہم کو عربی زبان بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قبر میں بھی عربی بولیں گے، جنت میں بھی عربی بولیں گے، سمجھے آپ؟ جی تو جب ہر چیز کو بنانے کا ہنر اللہ نے دیا ہے تو ہر چیز کے ہنر کے ساتھ ساتھ آلات بھی تو اللہ نے عطا فرمائے ہوں گے۔ ہنر دے دیا، آلات کا ذہن دے دیا کہ ان چیزوں کے آلات اور اوزار ایسے بنائے جائیں گے، کھیتی باڑی کے آلات ایسے ہوں گے، سفر کے آلات ایسے ہوں گے، ان چیزوں کے آلات ایسے ہوں گے۔ جن جن چیزوں کا اللہ نے ہنر عطا فرمایا ہے ان چیزوں کے آلات کا بھی ہنر اللہ نے عطا فرمایا۔ آگے آیا وَزَوَّدَهُ مِن ثِمَارِ الْجَنَّةِ، اور جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتارا تو آدمی کہیں سفر پہ جاتا ہے تو کھانے کے لیے کوئی چیز اس کو دی جاتی ہے، گھر میں کچھ نہ کچھ باندھ کر کے دے دیتے ہیں، اس کو بولا جاتا ہے توشہ زاد راہ، راستے کا کھانا۔ تو آدم علیہ السلام کو جنت سے اللہ نے زمین پر اتارا تو کیا دیا معلوم؟ وَزَوَّدَهُ مِن ثِمَارِ الْجَنَّةِ، زاد راہ کے طور پر اللہ نے جنتی پھلوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو جو پھل روئے زمین میں آج پائے جاتے ہیں فَثِمَارُكُمْ هَٰذِهِ مِن ثِمَارِ الْجَنَّةِ، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں پھل پائے جاتے ہیں یہ انہی جنتی پھلوں کا نتیجہ ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ یہاں کے پھل بدل جاتے ہیں، جنتی پھل جو ہے نہ بدلتے ہیں نہ خراب ہوتے ہیں، یہاں کے پھل خراب ہو جاتے ہیں، بس اتنا فرق ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں، ایک روایت میں یوں آیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، یہ خالی اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسلامی تاریخ اور پھر دنیا کی سائنس کیا کہتی ہے اس کو ٹیلی کرا کے پھر بتایا جائے کہ جب آدمی کے سامنے ضرورت آئی تو آدمی نے پہلے اس چیز کا علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد اس چیز کو کیسے ایجاد کیا۔ دیکھیں آپ،
اسلامی تاریخ کیا کہتی ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبط آدم و حوا اوریانین جميعا، آدم علیہ السلام اور ماں حوا دونوں برہنہ وجود زمین پر آئے اور خالی سطر غلیظ چھپانے کے لیے کیا تھا؟ علیہما ورق الجنہ، خالی ان لوگوں کے اوپر جنتی پتے تھے، بس بدل بیار کوئی کپڑا نہیں تھا۔ فاصابہ الحر، آئے تو جنت میں تو سکون مل رہا تھا، آرام مل رہا تھا، لیکن جب زمین پر آئے تو گرمی بدن کو لگنے لگی۔ فاصابہ الحر، بہت زیادہ گرمی لگنے لگی۔ حتی قعد یبکی، یہاں تک کہ آدم بیٹھ کر رونے لگے رب کی بارگاہ میں۔ وَيَقُولُ لَهَا يَا حَوَّا، اور ماں حوا سے فرمانے لگے ایسا ایسا معاملہ تھا اور ایسے ایسے معاملات ہو گئے، کہنے لگے، اور پھر اس کے بعد کا قد آلان الحر، گرمی بہت شدت کی لگ رہی ہے۔ فجاء جبرائیل بقطن، حضرت جبرائیل علیہ السلام روئی اور کپاس لے کر کے آ گئے، روئی اور کپاس لے کر کے آ گئے، اور آنے کے بعد کا وَأَمَرَهَا أَن تَغْسِلَ وَعَلَّمَهَا وَأَمَرَ آدَمَ بِالْحَيَاكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا جبرائیل روئی لے کر کے آ گئے اور آتے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آتے حوا کو حکم دو کہ روئی کو کاٹنا شروع کر دے، تو روئی کو انہوں نے کاٹا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کپڑا بننے کا حکم عطا فرما دیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کپڑا بنا، وَعَلَّمَهُ أَن يَنسُجَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کپڑا بننے کا علم بھی عطا فرمایا۔ اب اس روایت سے چند باتیں معلوم ہوئے، آدم علیہ السلام روئی زمین پر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کے لیے پہلے خالی روئی عطا فرما دی، اب روئی کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کو حکم ملا ماں حوا کو حکم دے دے کہ وہ روئی کاٹنا شروع کر دے، آپ کپڑے کی بنائی شروع کر دیں۔ روئی یوں ہی نہیں کاٹی جاتی، اس کے لیے آلات لگتے ہیں۔ آج ہر آدمی کاروبار سے جڑا ہے، پارچہ بافی سے سب جانتے ہیں کہ نری بنانا ہو تو پہلے چرخے کی ضرورت پڑتی ہے، تراشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ ویسے ہی حضرت ماں حوا نے جب روئی کو کاٹا تو اللہ تعالیٰ نے کاٹنے کے سامان اور اوزار کو بھی عطا فرما دیا ہے۔ ضرورت پیش آ گئی تو یہ چیزیں ایجاد ہو رہی ہے، جب چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو بننے کا حکم عطا فرمایا تو خالی بنائی ہوئی نہیں ہو جاتی، دھاگے سے دھاگا ملا دیا جائے، اس کے لیے بھی اوزار لگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام نے ان اوزاروں کا بھی اہتمام کیا، سلائی کا بھی اہتمام کیا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس دنیاوی اعتبار سے عطا فرمایا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کہتی ہے۔ اب آؤ ذرا دیکھتے ہیں سائنس میں کیا کہا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان آیا ہوگا تو اس کے سامنے سردی گرمی کے معاملات ہوں گے، سردی کے موسم میں گرمی کے علاقے میں بھاگ کے جاتا رہا ہوگا، گرمی کے موسم میں سردی علاقے میں بھاگ کر کے آتا رہا ہوگا، زیادہ سردی لگی تو غار میں چلا گیا، بدن پہ کپڑا نہیں ہے، کھانے کا اہتمام بھی اس کو کرنا ہے، بدن کو بھی چھپانا ہے، تو اس کے سامنے کئی معاملے درپیش ہوئے۔ جنگلوں میں رہ رہا ہے، چاروں طرف جو ہے جنگلی جانور ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو آدمی کے اوپر حملہ کر کے اس کو کھا جائیں، اور کچھ وہ ہے جو انسان کے سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں۔ تب انسان کے سامنے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اپنے پیٹ کی آگ کیسے بجھائی جائے اور اپنے بدن کی سردی اور گرمی کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ میں بات ڈال دی ہوگی، تب جا کر کے اس نے اوزار بنایا ہوگا اور جانوروں کا شکار کر کے اس کا گوشت بھی کھا رہا ہے، اور گوشت کے ساتھ ساتھ جو کھال مل رہی ہے تو اس کھال کو کپڑا بنا کر کے پہن رہا ہے، کپڑا بنا کر کے پہن رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ جانوروں کو اس نے دیکھا کہ دودھ بھی دے رہے ہیں، اور جو جانور نقصان بھی نہیں پہنچاتے تو انسان نے اس سے دودھ نکالنا شروع کر دیا، دودھ کا استعمال کر رہا ہے۔ ہڈیاں آ گئی، ہڈیوں کو اوزار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں آ گئی جن کو استعمال کرنا انسان نے شروع کر دیا ہوگا۔ یہ دنیا کی سائنس بولتی ہے، لیکن اسلامی تاریخ یہ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا، تو ہر چیز کے آلات اور اوزار کو ایجاد آدم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ یعنی جیسی ضرورت پیش آتی ہے آدمی ویسا کام کرتا ہے۔ ایک چیز اور، آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی بھی کی ہے، آگے روایت آ رہی ہے۔ کھیتی باڑی روئے زمین پر سب سے پہلے کرنے والے آدم علیہ السلام، بنائی کا کام کرنے والے آدم علیہ السلام، کھیتی باڑی کرنے والے بھی آدم علیہ السلام۔ بولو اب یار،
मतलब खेती बाड़ी का इंसानी तरक्की में बड़ा अहम रोल रहा है, बड़ा अहम रोल रहा है। इसीलिए रोए जमीन पर आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने खेती बाड़ी की है। अब खेती बाड़ी में जो औजार लगते हैं, जो सामान लगते हैं, तो खाली अकेला इंसान अगर खुदाई करता रहे, जुताई करता रहे तो परेशान हो जाएगा। तो इंसान के दिमाग में अल्लाह तबारक व तआला ने बात डाली कि जानवरों का इस्तेमाल करना शुरू करो। तो इंसान ने जानवरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसके लिए आलात तैयार किए, रस्सियों का इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद जानवरों का इस्तेमाल करना जुदाई के लिए हो गया, और उसके बाद एक दरिया से पानी लाने के लिए हो गया। और साथ ही साथ अल्लाह ने ये बात भी डाल दी है कि हर जानवर तो नहीं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी सवारियां भी की जा सकती हैं, जिनके ऊपर सवार होकर के एक मकान से दूसरे मकान तक जाया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर माल ज्यादा हो जाए तो खुद उठाओगे, परेशान हो जाओगे। अगर जानवरों को और उनके साथ साथ कुछ गाड़ियों का इंतजाम कर लो, और साथ सवार जो चीजों को रख करके एक मकाम से दूसरे मकाम तक ले जाया जा सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग में बात डाली होगी तो इंसान ने इन चीजों को बनाया होगा। ये दुनियावी एतबार से बात की जाती है। लेकिन कुरान क्या कहता है? हाँ, कुरान को जब आदमी सही से पढ़े, हम लोग तो खाली ये समझते हैं कि कुरान बस खाली ओपनिंग के लिए पढ़ना है, कुरान मरहूम के इसाले सवाब के लिए पढ़ना है। अरे कुरान जो आदमी बरकत के लिए पढ़ सकता है, कुरान जो कब्र में आकर के सुकून दिला सकता है, जाहिर सी बात है जो कब्र में आकर बचा ले तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अगर इंसान उसको पढ़ ले और उसका मुताला करके अमल करना शुरू कर दे तो अल्लाह ताला दुनिया में भी इंसान को तरक्की अता फरमा सकता है। तो कुरान क्या कहता है मालूम? कुरान देखें, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरह नहल आयत नंबर 5 से लेके 8 तक कंटिन्यू पढ़ने की जरूरत है। सूरह नहल को आप पढ़िए, सूरह नहल आयत नंबर 5 से लेकर के 8 तक 4 आयतें अल्लाह ताला ने में बहुत बड़ी बातें इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं मालूम? वल अनआम खलक़हा, अल्लाह ताला ने जानवरों को पैदा फरमाया है। क्यों पैदा फरमाया? तो आगे रब फरमाता है लकुम फीहा दिफ़, उसमें तुम्हारे लिए गर्मी और सर्दी के कपड़े हैं। बोलो यार, या अल्लाह उसमें कैसे कपड़े हैं? तो कहा खाल निकालो, खाल से सर्दियों में कपड़े बना लो, ऊन निकालो, ऊन निकाल के सर्दियों के कपड़े बना लो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए जो है जानवरों को भी पैदा फरमाया है। तो अल्लाह ने जानवरों को पैदा किया, किसके लिए पैदा किया? इंसान के लिए, हजरत इंसान के लिए। इंसान को जानवरों के लिए नहीं पैदा फरमाया, जानवरों को अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा फरमाया। अल्लाह फरमाता है वल अनआम खलक़हा, अल्लाह ताला ने जानवरों को पैदा किया कि लकुम फीहा दिफ़ा, उसके अंदर तुम्हारे लिए सर्दियों के कपड़े, व मनाफ़िअ, और बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं? पहला फायदा, अगर वो मादा जानवर है तो उसके दूध का इस्तेमाल हो सकता है, और अगर वो नर जानवर है तो जुताई का इस्तेमाल किया जा सकता है। बोलो ना यार। और अगर और भी अच्छा जानवर है तो उसके जरिए से छकड़े वगैरह में फंसाकर गाड़ियों में लगाकर एक जगह से दूसरी जगह तक सामान का ट्रांसफर भी किया जा सकता है। बहुत सारे फायदे हैं जानवरों को रखने में। अल्लाह ताला फरमाता है वमिनहा तअकुलून, और ऐसे जानवर जिनको तुम खाते हो, वमिनहा, इन्हीं में से तुम खाते हो। अल्लाह ताला फरमा रहा है इन्हीं में से तुम खाते हो। अब लोग, और बात है कि अगर साइंसी एतबार से देखा जाए तो अक्सर लोग फंस जाएंगे। वो अच्छा दूध बताइए वेज है नॉन वेज है? दूध जो निकलता है जानवर से वेज है या नॉन वेज है? सब कंफ्यूज है, सब कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे हम जो है वेज खाते हैं, वेज। हमने कहा फिर दूध पीना है था तो जाकर के दरख्तों का दूध निकालो और उसका पियो। बोले दरख्तों में दूध होता है? हमने कहा बिल्कुल होता है, बहुत सारे दरख्त है, जाकर उनका दूध निकालिए, पीजिए, वही वेज मिलेगा। और जो जानवर से निकलता है वो वेज नहीं रहता, वो नॉन वेज हो जाता है, वो जानवर के बदन का हिस्सा होता है। तो कहा यार ये तो साइंस कुछ और बोलती है। हमने कहा साइंस बोलती होगी लेकिन कुरान हमारा ये बोलता है। बोलो ना यार, हाँ कुरान हमारा है लबनन खालिस। इसमें भी अल्लाह की कुदरत देखो, उसी पेट से अल्लाह ताला दूध निकाल रहा है जिस पेट में मनो गोबर गंदगी भरी पड़ी है, पेशाब अलग भरा पड़ा है, गलाजत अलग भरी पड़ी है, उन्हीं के बीच में से मेरा अल्लाह लबनन खालिसा, अल्लाह ताला पेवर दूध को पैदा फरमा रहा है। क्या करीम है परवरदिगार है, ये कारीगरी है उसकी। उसे मालूम है
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے منھا تأکلون، انہی میں سے تم کھاتے ہو، دودھ ہے اس کو کھاتے ہو، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر لوگ سمجھ نہیں پائے کہ کھانے والی چیز کیا ہے، پینے والی چیز کیا ہے، لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، ان کا مسئلہ ہے۔ ان سے ڈاکٹروں کو ان سے پوچھنا چاہیے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھو، بتائیں گے کہ آدمی بیمار پڑ جائے تو اس کا پیشاب ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ پیشاب میں بیماری ٹہلتی رہتی ہے۔ آدمی بیمار پڑ جائے تو خون ٹیسٹ کیا جائے، کیونکہ خون میں بیماری ٹہلتی رہتی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، جہاں بیماریاں ہم ان کو پھینک دیتے ہیں، ان کو بہا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اور جو بیماریوں سے صاف ستھرا ہو الحمدللہ اللہ وہی غذا ہمیں عطا فرماتا ہے، وہی غذا ہمیں عطا فرماتا ہے۔ پڑھا اگر کوئی پڑھ لکھ لے، سمجھدار ہو تو بات الگ ہے، پڑھا لکھا نہ سمجھ ہو تو نہ سمجھ ہے وہ جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگے فرماتا ہے معلوم وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے اس میں تجمل خوبصورتی ہے۔ بولو جانور میں کیا خوبصورتی دکھا؟ آج جیسے آدمی گاڑی دکھاتا ہے، میرے پاس یہ گاڑی ہے وہ گاڑی ہے، ایک زمانہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ گھوڑا دکھایا کرتے تھے، ہمارے پاس فلاں گھوڑا ہے، فلاں کوالٹی کا گھوڑا ہے، میرے پاس ایسے اونٹ ہے، میرے پاس ایسے ہاتھی ہیں، میرے پاس ایسی سواریاں ہیں، میرے یہاں ایسی نسل کے بکرے پائے جاتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے جانوروں کے اعتبار سے خوبصورتی بتاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، انہی جانوروں کے اندر ہم نے تمہارے لیے خوبصورتی عطا فرما دی ہے نا، انہی جانوروں سے اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی۔ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جس وقت تم رات میں لاتے ہو باندھنے کے لیے، اور جس وقت تم چھوڑ دیتے ہو چرنے کے لیے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ان جانوروں کے ذریعے سے تم ایسے مقامات تک اپنے سامانوں کو لے کر کے جاتے ہو جہاں اپنے آپ کو دشواری میں ڈالے بغیر نہیں لے جا سکتے ہو۔ اگر آدمی جانوروں کا استعمال اس زمانے میں نہیں کرتا، خود سروں پر رکھ کر کے اگر کوئی چیز لے کر کے جاتا، کتنی تکلیف میں جاتا، کتنی پریشانی میں جاتا، پہاڑوں پہ چڑھتا تو کیسے لے کر کے چڑھتا، قلعوں میں لے کر کے جاتا تو کیسے لے کر کے جاتا، ایک شہر سے دوسرے شہر تک کیسے لے کر کے جاتا۔ لیکن میرے اللہ نے جانوروں میں کچھ جانوروں کو ایسا بنا دیا کہ انسان کے لیے مسخر کر دیا، انسان گاڑیوں میں لگاتا ہے، انہی جانوروں کے ذریعے سے سامان ایک مقامات سے دوسرے مقامات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ اگر یہ نہیں کرتا تو کتنی پریشانی میں ہوتا انسان۔ تو کہا سواری کے لیے کیا انتظام؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کہا معلوم والخیل، سواری کے لیے اللہ نے گھوڑا بنا دیا ہے۔ بہت سیلو ہے یار، گھوڑا کس کے لیے ہے؟ سواری کے لیے۔ گھوڑ سواری کرنا میرے نبی کو پسند ہے، بولو یار۔ آقا علیہ السلام تو گھوڑوں کے ریس لگواتے تھے، مقابلہ ہوتا تھا، گھوڑ دوڑ، مسابقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا اکثر آگے ہو جایا کرتا تھا، اور کیسے پیچھے ہو جائے، یہاں تو لاغر اٹھلی بچپن میں آ رہی ہے لینے کے لیے تو پیچھے پیچھے چل رہی ہے، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ سوار ہو گئے اللہ نے اس کو آگے بڑھا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوار کے صدقے سواری میں بھی پاور عطا فرما دیا۔ معلوم یہ ہوا جیسا مالک ویسا سامان، جیسا مالک ویسا سامان۔ ہند کا راجا غی نواز، تو ہند کا معاملہ بھی ویسا، اور جب دوسروں نے تصور کیا ہم، تو ویسے ہی ہو گیا۔ اور ہم آج بھی تصور کرتے ہیں اجمیر والا ہی حکومت کر رہا ہے، الحمدللہ جی۔ تو والخیل، اللہ نے جو ہے گھوڑوں کو پیدا فرمایا، والبغال، اور کھچروں کو اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے پیدا فرمایا، والحمیر، اور گدوں کو پیدا فرمایا، لترکبوها، تاکہ تم ان کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو سورہ نحل میں فرما دیا، اب آؤ ذرا اس کو دیکھو آ کر کے دنیاوی اعتبار سے۔ انسان جب رہتا رہا ہوگا تو اس نے جانوروں کا استعمال کیسے کیا ہوگا؟ ایک خیالی خاکہ بنائیے خالی آپ، اس کے سامنے ضرورتیں رہی ہوں گی بہت تیز جانے کے لیے، تو اس نے دیکھا ہوگا ہر جانور تیز بھاگتا، اور تیز نہیں بھاگتا لوگوں کو لے کر کے، اور جو تیز بھاگتے ہیں تو بغیر سواری کے بھاگتے ہیں،
اور ان کے قریب جائیں گے تو نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن جب انسان آیا گھوڑے کے پاس تو دیکھا کہ یار یہ تو اپنے مالک کا بڑا فرما بردار ہوتا ہے اور یہ سواری کو لے کر کے بڑی سپیڈ سے بھاگتا ہے. تو قرآن بھی یہی کہتا ہے اور انسانی خیال میں تاریخ کی روشنی میں بھی یہی بات آتی ہے کہ انسان گھوڑے کے پاس پہنچا اور گھوڑے کا استعمال کرنا شروع کر دیا, اور اس کے بعد سواری کے طور پر گدھے کا استعمال کرنا شروع کر دیا, خچر کا استعمال کرنا شروع کر دیا, دوسرے جانوروں کا استعمال گاڑیوں میں کرنا شروع کر دیا, جس کے ذریعے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل کیا جا سکتا ہے. تو جب جب ضرورت انسان کے سامنے پیش آئی ہے تب تب انسان نے کسی نہ کسی چیز کو ایجاد ضرور کر دیا ہے, کسی نہ کسی چیز کو ضرور بنا دیا ہے. اب ہم آج اپنے حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. ہم حالات کا جائزہ لے تو ہم کو تعلیم کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ابا کا کاروبار ہے, ہم کو کاروبار سنبھالنا ہے, پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ہمارا اچھا چل رہا ہے. جب ہمارا اچھا چل رہا ہے تو نیا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیا کریں گے معلوم نہیں صحیح ہوگا تو خراب ہو. آدمی کے سامنے یہ ٹینشن محسوس ہوتا ہے. لیکن اتنی بات ضرور یاد رہے کہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ترقی بھی اسی بندے کو عطا فرماتا ہے. معلوم پچھلے ہفتے بتایا, معلوم 23 سال پرواز کے اصول پہ کام کرنا, 23 سال کام کیے اور اس کے باوجود بھی کامیابی بظاہر ملی, لیکن جب لینڈنگ ہوئی تو کمر میں تکلیف آ گئی. لیکن دوسروں نے جب کیا تو باقاعدہ ہوائی جہاز میں پونچھ کا بھی استعمال ہو رہا ہے, اور پونچھ کے مقامات اور پاؤں کی جگہ پہیوں کا استعمال ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی مشابہت کرتے ہوئے لوگوں نے چیزوں کو بنایا. تو بتانا مقصد یہ کہ جب انسان علم کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے. جس دن نماز کی ضرورت کو انسان محسوس کرے گا نماز پڑھنا شروع کر دے گا. روزے کی ضرورت کو محسوس کرے گا روزہ پڑھ رکھنا شروع کر دے گا. جس دن انسان تعلیم کی ضرورت کو محسوس کرے گا تعلیم حاصل کرنا شروع کر دے گا. جس دن انسان کو محسوس ہوگا اخلاق اچھے رکھنے چاہیے, اخلاق کو اچھا کرنا شروع کر دے گا. غرض کے انسان کے سامنے جو ضرورت پیش آتی ہے انسان اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے. تو ضرورت انسان کو ہے جو ہے نا آدمی کو علم والا بھی بنا دیتی ہے, اور ضرورت کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزوں کو بنا کے بھی رکھ دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں بولے انڈین جگاڑ. انڈین جگاڑ سمجھتے ہیں؟ اس کو اگر دیکھنا ہے تو یو پی میں دیکھو بھائی. ایک مثال دے رہا ہوں, وہاں ایک گاڑی چلتی ہے, معلوم ہے ایک پانی نکالنے کا انجن ہوتا ہے, پانی نکالنے پر ٹیوب ویل اس کو بولتے ہیں, پانی اس سے نکلتا ہے. لیکن کیا کرتے ہیں معلوم, یہ ٹریکٹر ٹرالی کی طرح ایک بنا لیں گے لکڑے کا, آگے رکھ دیے انجن, ہینڈل لیے چلائے, اور اس کے بعد جب انجن چلا تو گاڑی بھگی, تو اس کو جگاڑ گاڑی کہا ہی جاتا ہے. یعنی انسان کے سامنے جب ضرورت پیش آئے تو اس نے ٹرالا کو لے لیا اور ٹرالا کے ساتھ ٹیوب ویل کے انجن کو لگایا, اور اس کو جب چلایا تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو سواری کا سامان بنا دیا ہے. بہت ساری چیزوں کو لاد کر ایک مقام سے دوسرے مقامات کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو انسان کی ضرورت نے اس کو یہ عقل مند بنایا. آج مقادمے بہت کرتے ہوں گے نا, مقادم لوگ بھی جو ہے نا نٹ ٹوٹ گیا یہاں پہ کیا کر دینا چاہیے, ضرورت پیش آ گئی سامان نہیں ملا تو کچھ اور لگا دیا. تو جب ضرورت پیش آتی ہے اور آدمی جس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو آدمی اس کے اوپر محنت کرتا ہے. آج ضرورت اس بات کی کہ ہمیں تعلیم کی ضرورت محسوس تو ہو, خالی یہ وہی تعلیم ہے جس کی وجہ سے غیروں کو بھی سلام کرنا پڑتا ہے. یہ وہی تعلیم ہے جس کی وجہ سے جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور جب آدمی کے پاس علم ہوتا ہے اور علم کا صحیح استعمال کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز ضرور ایجاد کرنا شروع کر دیتا ہے. آج ہمارا نوجوان حالات کو دیکھ کر کے مایوس ہو جاتے ہیں, یار حضرت یہ ایسا چل رہا ہے ویسا چل رہا ہے, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. وہ معاملہ کیا چل رہا ہے وہ پھر پڑے جا کر کے. اس سے خطرناک ماحول تو غوث پاک کے دور میں رہا ہے. حضور غوث پاک جب پیدا ہوئے تو اس ٹائم پہ فتنے ابھر رہے تھے. حکومتیں آپس میں بہت لڑائی کر رہی تھی, ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے تھی, زبردست جنگیں چل رہی تھی. لیکن حضور غوث پاک نے کیا مشن بڑھایا, ایک طلبت العلم حتی صرت قطبا. بولو نا یار, علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میرے اللہ نے مجھے قطب بنا دیا. مشن کیا ملا, ذہن کیا ملا, حالات کیسے بھی ہو جائے لیکن تعلیم سے کمپرومائز نہیں کرنا. تعلیم اگر آدمی کی اونچی ہوتی گئی تو آدمی اونچا ہوتا چلا جائے گا, اور تعلیم اسی وقت اونچی ہوگی جب آدمی کو اس کی ضرورت کا احساس ہوگا. تب
ایک مثال دے رہا ہوں. مدرسے میں جب ہم لوگ پڑھنے جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو چند چیزیں سکھائی جاتی ہیں. پہلی چیز، جو فن پڑھ رہے ہیں اس فن کی تعریف. یہ فن ہے کون سا؟ کیا پڑھ رہا ہے بھائی؟ بولے معلوم نہیں. ویسے عجب آدمی ہے یار. پہلے جو پڑھ رہے ہیں اس کا بتاؤ تو صحیح ہے کون سا فن ہے، کون سا ٹاپک ہے، کون سا عنوان کی کتاب ہے، تو اس کی تعریف معلوم ہونی چاہیے. تعریف کے ساتھ ساتھ اس کا موضوع معلوم ہونا چاہیے، موضوع کیا ہے. تیسرا کام، اس کی غرض و غایت معلوم ہونا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں. 1 گھنٹہ بیان کر رہے ہیں، بیان کا فائدہ کیا، کہا فائدہ معلوم ہونا چاہیے. نماز پڑھنا، نماز کا فائدہ کیا، کہا نماز کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے. بولو. نماز کا دوسرا فائدہ یہ کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو ورزش بھی ہو جاتی ہے. نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو دنیا یوگا کرتی ہے. الحمدللہ ہم سے بہترین یوگا کرنے والا کون پیدا ہوا ہے یار. بہت ساری چیزیں نماز کے یہ فوائد ہے. تو ہر چیز کا مقصد کیا ہوتا ہے، غرض و غایت کیا ہے، کیوں بیان ہو رہا ہے. کہا بیان کا مقصد کیا ہے، کہا ذہن بنانا ہے. تو ایسے ہی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد، بچہ اسکول جا رہا ہے تو جانے کا مقصد کیا ہے. بچپن ہی سے اس کو ایک ٹارگٹ دے دیا جائے، تمہارا ہدف یہ ہے، تم کو اس ہدف کو پورا کرنا ہے، تمہارا مقصد یہ ہے، تم کو اس کو پورا کرنا ہے. اب وقت فائدہ کیا ہوگا بیٹا. ایسے لوگ جو علم حاصل کر کے آتے ہیں معاشرے میں بڑے عزت دار ہوتے ہیں، بڑے شریف ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی خوب ہوتا ہے، ان کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، ان کا رہن سہن بھی اچھا ہوتا ہے، اور ہر کوئی ان کی تعظیم و تکریم کرتا ہے. جب بچے کے دماغ میں بات بیٹھ جائے گی تو بچہ آگے بڑھے گا. ایک مثال دی ہے میں نے. تو غرض و غایت بھی اس کے سامنے بیان کر دی جائے. ورنہ 10ویں تک پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے معلوم نہیں. آگے بڑھا، کیوں پڑھ رہا ہے معلوم نہیں. اسکول کیوں جا رہا ہے معلوم نہیں. بس اس کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے. کیا روٹین ہے؟ سویرے اٹھنا ہے، منہ ہاتھ دھونا ہے، ناشتہ کرنا ہے، اسکول چلے جانا ہے. وہاں سے آنا ہے، بیگ اٹھا کے پھینک دینا ہے، اسٹیڈیم پہنچ کے کھیلتے رہنا ہے، شام میں آنا ہے، منہ ہاتھ دھونا ہے، کھانا کھا کے سو جانا ہے. ہوم ورک کس نے کیا؟ وہ 2 نمبر کی بات ہے، ہاتھ اٹھا کے مار کھا لوں گا. یعنی اس کو اپنی روٹین نہیں معلوم. علم حاصل کیوں کرا، اس کو غرض و غایت نہیں معلوم. لیکن میرے اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بھی زمین پر بھیجا ہے تو غرض و غایت بتا دی ہے. بولو نا یار. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جنت میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، پہلے ہی فرما دیا اے فرشتوں یہ بتاؤ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ زمین پہ خلافت و نیابت دینا چاہتا ہوں، اور خلیفہ کے طور پہ آدم علیہ السلام کا سلیکشن ہو رہا ہے. اور جو خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر بھیجا تو پہلے ہی بتا دیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اے آدم ایک زمانے تک تم کو زمین پر ٹھہرنا ہے اور زمین پر برتنا ہے، اس کے بعد تو جنت میں آ جانا ہے. بولو نا یار. پھر جنت میں آ جانا ہے. تو آدم علیہ السلام جنت کے فراق میں لگے رہے تو دوبارہ پھر جانا ہے، دوبارہ پھر جانا ہے، دوبارہ پھر جانا ہے. تو بچے کے دماغ میں بیٹھا دی جائے بات، بیٹا تمہاری عمر 5 سال کی ہو گئی ہے، خالی تم کو 15 سال یا 16 سال پڑھائی کرنا ہے، اور جب اتنے سال پڑھائی کرو گے تو کامیابی خود بخود تمہارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی. یار پوری زندگی تو کھیلنا کودنا یہی سب کرنا ہے. زندگی خود ایک لہو و لعب ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. تو یہ سب انسان کے دماغ میں بیٹھائی جائے. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تو جانوروں کو انسان کے استعمال کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا. تو کیسے کیسے انسان نے استعمال کیا ہوگا ذرا تصور کریں آپ. اس کے علاوہ آپ اور غور کریں تو انسان جب آیا تو ظاہر سی بات ہے رات ہو رہی ہے، رات میں اجالا چاہیے، اجالا روشنی چاہیے. اب آج کے دور میں تو کیا ہے، بٹن دباؤ اور پاور روشنی. تو یہ کیسے ایجاد کر لی ہے، کس نے بنا دیا؟ تو پہلے قرآن کیا کہتا ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں نا تو پہلے ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، ہم قرآن سمجھے تو صحیح. ہم تو نام کے مسلمان ہو گئے اور گوشت خور قوم ہے اس لیے ہم لوگ اور مسلمان ہو گئے پکے. اتنے پکے مسلمان اگر گوشت نہیں کھائیں گے تو بولے اسلام میں خطرہ تو نہیں آ گیا میرے. تو یہ سب چیزیں سمجھنے. قرآن کیا کہتا ہے دیکھو، اللہ تعالیٰ سورہ رعد، رعد مانے ہوتا ہی ہے بجلی. بولو نا یار. رات کے معنی ہی ہے کڑک. کڑک جہاں پر ہے وہاں برق ہے، بجلی ہے.
رگڑ جہاں پر ہے وہاں بجلی ہے. رگڑ پیدا کریے, اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا گرماہٹ کو پیدا فرماتا ہے, بجلی کو پیدا فرماتا ہے. تو دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, سورہ رعد آیت نمبر 12 اللہ فرماتا ہے هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا. اللہ تعالیٰ وہی ہے جو تم کو بجلی کو دکھاتا ہے. اور سلو ہے یار, کس کو دکھا رہا ہے؟ بجلی کو دکھاتا ہے. اور کیوں؟ ڈر کے واسطے اور امید کے واسطے. ڈر یہ کہ کہیں ہمارے اوپر آ نہ جائے, ہم چلے نہ جائے, اور امید یہ کہ اندھیرا چھایا, یہ بجلی آئی, اللہ نے روشنی پیدا فرما دی ہے. رات کے اندھیرے میں بجلی آ رہی, اس سے اجالا آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ. اور جو بجلی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت بھاری بھرکم بادلوں کو بھی پیدا فرماتا ہے ادھر سے ادھر. بہرحال وہ 2 نمبر کی بات. تو بجلی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو اب انسان کے سامنے پہلا معاملہ درپیش تھا. یہی وجہ کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے اور پہلی رات گزری ہے تو پوری رات ذکر الہی کر کے گزارا ہے, کیونکہ جنت میں اندھیرا نہیں تھا. پہلی بار اندھیرے کا سامنا پڑا ہے, اور پہلی بار اندھیرے کا سامنا ہوا, جیسے ہی روشنی کا احساس ہوا نماز فجر کا اہتمام کر لیا. بولو یار, ویسے ہی نماز فجر کا اہتمام کر لیا. آدم علیہ السلام نے نماز فجر کا اہتمام کیا. کیوں؟ تاکہ اجالے کا جو احساس ہوا ہے یہ شکرانے کے طور پہ نماز پڑھی گئی ہے. مطلب یہ کہ جو فطرت کو آدمی دیکھتا ہے, نیچر کو دیکھتا ہے, تو نیچر کو دیکھنے کے بعد کچھ نہ کچھ اس کے دماغ میں ضرور محسوس ہوتا ہے. تو انسان نے فطرت اور نیچر کو دیکھا. کیا بجلی گری, آسمان سے بجلی گری, جہاں گری سارے پودے ہی پودے تو آگ لگی, اور جب آگ لگی تو روشنی بڑھی. بولو یار, بجلی گری, پودے جلے, روشنی بڑھی, اور جب روشنی بڑھی جانور بھگے. جو جنگلی جانور تھے تیزی میں بھاگے, اور جو پالتو جانور تھے قریب آئے, اور جو انسان تھا, انسان نے اس روشنی کا احساس کیا. اب انسان کے دماغ میں بات بیٹھی کیا کہ اگر یہ بجلی یوں ہی آتی رہی اور درختوں پہ گرتی رہی تو اجالا ہو جاتا ہے, تو یار کوئی نہ کوئی ترکیب تو ضرور ہوگی جس کی وجہ سے اجالے کا اہتمام ہوگا. تب انسان کے دماغ میں, چونکہ اللہ تعالیٰ نے کرم ایسا فرمایا, عالم جاننے کا آلہ دنیا کو یہ کہا جاتا ہے. عالم بولے تو جاننے کا آلہ, جس کے ذریعے سے اللہ کو جانا جائے, چیزوں کو جانا جائے. غور کرنے کے بعد انسان اس نتیجے میں پہنچا کیا کہ یار بجلی آئی, درخت جلے, روشنی ہوئی, تو معلوم یہ ہوا بجلی زمین سے رگڑ لگی, درختوں سے رگڑ لگی, تو بجلی جو ہے نا, جو بجلی گری وہ روشنی میں تبدیل ہو گئی. مطلب جو گرماہٹ رگڑ میں تبدیل ہو جائے تو وہاں پر روشنی ہو سکتی ہے. جو گرماہٹ کے اندر رگڑ ہو جائے وہاں روشنی ہو سکتی ہے. جب انسان نے دماغ میں دوڑایا تو دوڑانے کے بعد نتیجہ یہ نکالا کہ پتھر کو آپس میں رگڑا جائے. بولو یار, دیکھو پتھر جس کو ہم لوگ بیکار سمجھتے ہیں, انسان نے رگڑنا شروع کیا, گرماہٹ پیدا ہوئی, اور گرماہٹ پیدا ہوئی تب جا کر کے رگڑ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بجلی کو پیدا فرمایا. اور جب بجلی کو پیدا فرمایا تب جا کر کے انسان کے سامنے روشنی کا اہتمام ہو رہا ہے. اب انسان چخماق کے ذریعے سے, جو پتھر چخماق ہے اس کے ذریعے سے پاور اور لائٹ اور جو روشنی کو پیدا کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفتہ رفتہ رات کے اندھیرے میں اجالا کرنے کا سامان میں انسان کو مہیا فرما دیا ہے. یہی وجہ کہ یہ آگ رکتی نہیں ہے زیادہ, روشنی رکتی نہیں زیادہ. یہ تو رفتہ رفتہ آج کے دور میں آئے. شروعاتی دور میں انسان کے سامنے ایجاد کیسے ہو رہا ہے, کیسے چیزیں انسان کے سامنے اور انسان نے ایجاد کی. ایجاد مطلب پیدا کی, بنائی. تو معاملہ کیا درپیش ہوا؟ بولے آگ رکتی نہیں ہے, بہت جلدی ٹھنڈی ہو جاتی. یہی وجہ ہے کہ میرے نبی نے کے اوپر جو قرآن اترا اس کے اندر کچھ لوگوں کی خرابیاں بیان کی گئی. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ, آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر میں کیا, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز میں سستی برتتے ہیں. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ, اور نماز میں دکھاوا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوا کر کے. اس کے بعد کیا فرماتا ہے, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور معاون سے روکتے ہیں. معاون کس کو کہا جاتا ہے؟ معاون کس کو کہا جاتا ہے؟ تفسیر کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا. معاون 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے. معاون کہا جاتا ہے نمک کو. اگر پڑوسی نمک مانگے تو منع مت کرو. اگر کوئی منع کر رہا ہے تو حضور نے فرمایا معاون سے روکتا ہے. اللہ فرماتا ہے معاون سے روکتا ہے تو ویل ہے اس کے لیے. دوسری چیز پانی. پانی مانگ رہا ہے, بڑی مشقت سے پانی ملتا,
تو پانی مل رہا تو اس کو منع مت کرو۔ نمبر 3 حضور صلی اللہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کی تفسیر میں حضور نے کیا فرمایا معلوم؟ آگ اگر کوئی مانگے تو منع مت کرو، کیونکہ آج بھی 15 20 25 سال پہلے پیچھے چلے جائیے، لوگ آگ مانگ کر کے اپنے گھر کا چولہا جلاتے تھے، جبکہ ماچس کی کاکاریاں موجود رہے اس کے پاس، اس کے باوجود آگ مانگ کر کے جلاتے تھے۔ آپ ذرا تصور کریے، انسان کے سامنے ضرورتیں پیش ہوتی رہی تو انسان نئی نئی چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہا، بلا کر پیش کرتا رہا۔ تو ہمارے سامنے جب تک ضرورت نہیں محسوس ہوگی، ہم لوگ تب تک نہ پڑھائی پہ توجہ دے پائیں گے اور نہ جب تک ہم کاروبار پہ توجہ دے پائیں گے۔ کاروبار غیروں کو دیکھو بیٹھ کے کیلکولیشن کر رہا، ملائی کھا رہا ہے، اور خوشنی ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے، اور ہمارے لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد بولے کیا ابا کا کاروبار ہے نا، صبح اٹھنے کا 7 بجے ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، راؤنڈ مارنے کا، اس کے بعد قیمہ روٹی کھا کے سو جانا ہے، زور میں اٹھنا ہے، پھر کھانا ہے، اس کے بعد ایکتا ہوٹل پہ چلے جانا اور وہاں سے آنا رات میں، اور پھر راؤنڈ مار کے پھر چلے جانا، پھر صبح فجر کی نماز میں آ کے سو جانے۔ غیر وہی پڑھائی پڑھ کر کے آ رہا ہے، بیٹھ کر کے کما رہا ہے، ہم 200 300 لون ڈال کر کے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہم لوگ جو ہے نا آگے ترقی نہیں کر سکتے، آگے بڑھ نہیں سکتے؟ حالات اتنے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان غلامی کی تو دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، حکومت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر آ ہی نہیں رہا ہے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب انسان کے اندر ٹیکنالوجی وغیرہ کے اندر جذبات پیدا ہوں گے اور آدمی تعلیم کے معیار کو بلند کرے گا، پڑھائی اچھے سے کرے گا، آگے بڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے گا۔ اب ہم سوچے یوں ہی بیٹھے رہنے والا منہ میں چلا جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر میری بات غلط نہیں ہے اور صحیح بات بول رہا ہوں تو ہر کوئی تائید کے طور پہ سبحان اللہ بول سکتا ہے۔ ہاں، تو ہر کوئی تائید کے طور پہ سبحان اللہ بول رہا تو اپنے بچوں کو دسترخوان پہ بٹھا کے سمجھائیں کہ بیٹا پڑھائی کا مقصد یہ ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا، کیا یار جیسے بسی لگاتے ہو نا گھومنے کے لیے، ویسے بچوں کی پڑھائی کے لیے بسی لگاؤ۔ معلوم ہے برکاتی پیغام کیا مارے رہا کہ آدھی روٹی کھائیے بچے کو پڑھائیے، بولو یار۔ ہم کو تو پوری روٹی، بھیا میں کہتا ہوں تمہارے پاس 5 روٹی 5 کھائیے، لیکن جو مہینے میں سال بھر بسی لگاتے ہیں نا اور جا کر کے اٹھا کر کے ہوٹلوں میں دے دیتے، تو اس بسی کا آدھا پیسہ بچائیے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے یار۔ کم سے کم ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مدرسے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہم لوگ۔ اچھا، مدرسے کو ہمارے یہاں محدود کر دیا گیا۔ کل مذاقاً بولا میں نے، ایک مفتی صاحب کا فون ہے، بولے آپ کے یہاں کیا کیا تعلیم ہے، آپ کے دارالعلوم میں کیا کیا تعلیم؟ میں نے کہا یار دارالعلوم اب تو 3 چیز کا نام ہو چکا ہے، مولانا بننے کا، حافظ جی بننے کا، قاری صاحب بننے کا، بس اس کے آگے ہونے کا ہی نہیں دارالعلوم۔ پہلے دارالعلوم میں کیا ہوتا تھا، جو دارالعلوم میں پڑھنے آتا تھا، عالم بنتا تھا، وہ شاندار حکیم بھی ہوتا تھا۔ بولو یار، بہت سنو، بولے یار، شاندار حکیم ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طب نبوی پڑھایا جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے جو طبابت کے تعلق سے اصول عطا فرمائے، جو فرمودات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان فرمودات کو پڑھایا جاتا تھا۔ تو بچہ جب عالم بنتا تھا تو عالم جیسے حدیث سناتا تھا، ویسے خوشبو سونگ کر جڑی بوٹیوں کی تشخیص بھی کر دیتا تھا۔ پہلے ایسے تعلق ہوتے تھے، ساتھ ہی ساتھ فلسفی بھی ہوتا تھا۔ معلوم ہے عالم ساتھ ہی ساتھ انجینئر بھی ہوتا تھا۔ بولو، مثال دے رہا ہوں، سبحان اللہ بولو یار۔ مدرسے میں بولے انجینئرنگ، ہم نے کہا بھائی پنچکی ہے اورنگ آباد میں، زیادہ دور نہیں جانا۔ اورنگ آباد گھومنے گئے، خوب گئے، لوگ گھومنے جاتے ہیں الحمدللہ۔ ہم لوگ بھی اگرچہ اس کو نام بدل دیتے ہیں، زیارت کرنے جاتے ہیں۔ تو پنچکی کی تاریخ بھی جا کر کے آپ پڑھو، ہر کوئی جاتا ہے میرے خیال سے اپنے شہر کا۔ تو پنچکی بنانے والا، اس کا فارمولا پیش کرنے والا کون؟ تو ہم نے کہا جس نے بنایا ہے وہ عالم دین ہی رہا ہے۔ بولو، ہاں، ایک عالم دین رہا۔ تو مدرسے میں یہ سب تھا۔ تو ہم لوگ مدرسے کو بھی محدود کرتے جا رہے ہیں۔ کب شروع ہوگا؟ تاکہ حفظ کلاس چالو کر دی جائے۔ ارے چل رہی بھائی، تھوڑا بڑا سوچو۔ جب آدمی بڑا سوچے گا تب بڑا کام کرے گا۔ جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے اس کا کام بھی بڑا ہوتا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں تو نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، کس میں؟ کھانے میں۔ صحیح ہے، کھانے میں نئی نئی چیزیں آئیں گی۔ فلاں ڈش تھی، اب دوسری ڈش آ گئی ویسے ملتی جلتی۔ اب کچھ دنوں تک اس ڈش نے حکومت کی ہے پورے شہر پر، یہ ڈش چل رہی ہے۔ 1 سال ہو گیا، اب نئی ڈش لانا ہے میدان میں۔ پھر وہ ڈش چل رہی، وہ ختم ہو گیا تو یہ نئی ڈش لانا ہے۔ یعنی کھانے میں ایجاد ہو رہا ہے بھائی۔ حضرت محترمہ زبان ذائقہ تلاش کر رہی ہیں، دندان مبارک فوجی کے طور پر چبانے کے لیے تیار ہیں۔
یعنی ایجاد بھی کس میں؟ کھانے میں. غیروں کی تاریخ، پرانی تاریخ پڑھنا اٹھا کر، غیروں کے علاقوں میں پہلے کھانے کا اہتمام ہوتا تھا اور مسلم علاقوں میں پہلے تعلیم کا اہتمام ہوتا تھا. آج الٹا معاملہ ہو. غیر ہمارے یہاں کھانے آ رہا ہے، بولے بہت اچھا کھانا ملتا ہے یار، کھانا ملتا ہے. یہ چل رہا ہے حال. بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کھانے کا مخالف ہوں. اللہ تعالیٰ میرا قرآن میں فرماتا ہے کلو واشربو من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کی روزی سے. بولو نا یار، جب اللہ نے دیا تو ہم کھائیں گے پیئیں گے تبھی تو دماغ چلے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم کے بارے میں آیا کیا والے؟ امام مسلم مطالعہ کرنے لگے، کھجوروں کا پورا ٹوکرا خالی ہو گیا. بولو نا، پورا کھجوروں کا ٹوکرا خالی ہو گیا یار، مطالعہ کرنے لگے تو یہ سب چیزیں ہیں ہمارے سامنے. کھانے پینے کا مخالف نہیں، لیکن ایجاد ضرورت نے کیا ہے، ڈش نئی بنوا دی. تو ضرورت آئے گی تو ویسے ہی کاروبار میں نئی چیزیں آ سکتی ہیں. ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے ہم لوگ. جب دوسرے کے اوپر آدمی ڈیپینڈ رہتا ہے تو دوسرا جیسا کرتا ہے ویسے کرتا ہے. سمجھ میں آیا جی؟ آگے بہرحال آگے بات سنیں، ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کون کیا پاس کر رہا ہے؟ اپنے کو ادھر دھیان دینا کم ہے، اپنے کو دھیان دینا ہے تعلیم پہ. بولو یار، کیا آج کے دور میں دیکھیں ہماری توجہ فوکس کس پہ آ گیا؟ غیروں پہ. یار یہ ہو جائے گا تو مسلمانوں کا فائدہ، یہ ہو جائے گا تو مسلمانوں کا فائدہ. ہم نے کہا صحیح بات ہے، فائدہ تو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بتائیے جہاں پہ یہ سب سسٹم نہیں ہے وہاں پہ اسلام کیسے بڑھا؟ یورپ پہ کون سے ہمارے بورڈ تھے؟ وہاں پہ کون سے ہمارے قانون تھے؟ حکومت بھی ہماری نہیں ہے، ایم ایل ایز بھی ہمارے نہیں ہے، پھر بھی مسلمان یورپ میں قدم رکھ رہا ہے، اسلام پروان چڑھ رہا ہے. بولو اب کس وجہ سے چڑھ رہا ہے بھائی؟ ان بلوں کے ذریعے سے نا، اپنی تعلیمات کے دم پہ، اپنی تشخیصات کے دم پہ، اپنے اصول و ضوابط کے دم پہ. اخلاق تو ہمارے اتنے گھرے ہوئے پوچھو مت یار. ایک آگ کا گولا بنے ہم بیٹھے ہیں، کوئی شریعت بتائے گا تو سب سے برا وہی ہو جائے گا. بازو سے گزر رہے ہیں، بولے بیٹا آرام سے چلو، چچا تم کو سمجھتا کچھ؟ بازو سے جا رہے ہیں، خالی کہہ دو بیٹا آرام سے چلو، چچا سمجھتا کچھ، اور تھوڑا ڈانٹ دیے تو پھر تو مار کھانے کے لیے تیار رہیے آپ. کیوں بھائی صاحب کو گوشت بدن میں چڑھ گیا بھائی. یعنی ہمارے اخلاق اتنے خراب ہو گئے. ارے 16 سال کے بچے کا اخلاق کیسا ہوتا ہے؟ اور تاریخ پڑھو، 16 سال کا ایک نوجوان ہے جو قیادت کر رہا ہے مسلم لشکر کی. بولو نا. اور یہ ہمارے 16 سال کے نوجوان یہ ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں. یہ 16 سال کا نوجوان ہمارا بازو سے بھائی جا رہا ہے، اتنی اسپیڈ میں گاڑی لا رہے ہیں، ٹھوک کے چلے جا رہے ہیں. مر رہا ہے، مرنے تو بڈھا مر جائے گا، کیا فرق پڑے گا؟ اے بھائی بڈھا مر جائے گا تجھے فرق نہیں پڑے گا، لیکن جس کے گھر کا یہ سرپرست ہے اس کے گھر میں فرق پڑ جائے گا. ہو سکتا ہے اس کے گھر کا چراغ گل ہو گیا ہو سکتا ہے اس کے گھر کی روزی ختم ہو گئی ہو سکتا ہے وہاں کوئی رہا ہی نہ ہو، وہ بے سہارا ہو جائے، لیکن نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو گاڑی بھگائیں گے بھائی. ایک مثال میں نے خالی دی ہے، اخلاق ہمارے کتنے اچھے ہو گئے ہیں، اتنے اچھے اخلاق، سبحان اللہ. اور مولانا پر بولے مولانا تم کو کیا سمجھتا ہے، تم کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ چل رہا ہے ہمارے یہاں. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اپنی عظمت رفتہ عطا فرما دے. ہمارے جیسے اخلاق ہمارے نبی نے ہمیں عطا فرمائے، اللہ وہ اخلاق عطا فرما دے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، قرآن کہتا ہے، حضور سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ حضور سے. حضور کو پوچھا جا رہا ہے کون سا عمل سب سے افضل؟ آقا فرماتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے نفرت کرو، اللہ کے لیے محبت کرو. بولو یار، کون اللہ کے لیے محبت کرتا ہے؟ اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے. اور اگر اللہ اس کے رسول کے لیے محبت کرنا شروع کر دو، نفرت کرنا شروع کر دو، بولے بہت تعصبی مولانا ہے. یہ حالات ہے. اللہ کے لیے پھر کیا ہوگا بھائی؟ کون سی محبت اللہ کی محبت ہے، کون سی نفرت اللہ کی نفرت ہے پھر؟ لیکن ہمارے اخلاق، ہم تو دین کو چند چیزوں میں سمیٹ کے رکھ دیے. نماز پڑھنے والا دیندار ہے، باقی اگر اخلاق کا اچھا آدمی تو دیندار نہیں ہو سکتا. ماں عائشہ سے پوچھا جا رہا ہے حضور کے اخلاق کیا رہے ہیں؟ ماں عائشہ سے پوچھا جا رہا ہے حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ تو ماں عائشہ کیا کہتی ہیں؟ حضور کے اخلاق سراپا قرآن ہے. بولو اب
کیا مطلب قرآن کی جو جو تعلیم ہے وہی مصطفیٰ کے اخلاق ہیں، اور جو جو قرآن بولتا ہے وہی مصطفیٰ نے کر کے بتایا ہے، اور جو مصطفیٰ نے کر کے بتایا وہی قرآن بولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، مصطفیٰ آپ بڑی عظمت والے اخلاق پر ہیں، عظمت والے اخلاق پر۔ تو ان تمام چیزوں کو لے کر مسلمان آگے بڑھا ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر آگے بڑھا ہے۔ اکرام مسلم کہاں چلا گیا؟ اپنی بات آئی تو آ گئی، اکرام مسلم آ گیا اور دوسرے کی بات آ گئی تو ختم ہو گیا معاملہ۔ یہ حال ہمارا۔ بس آخری بات پیش کر رہا ہوں، ورنہ تفسیرے کے طور پہ یہ بات رکھی ہے میں نے۔ تو تعلیم کی ضرورت اگر انسان کو محسوس ہوگی تو محنت کرے گا اور ایجاد بھی کرے گا۔ آگے دیکھیں، علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، چلنے دوں کہ روک دو؟ ہاں تو چھٹی ہے، ہاں چھٹی میں تو ہمارے ہاں ہوٹل پہ 10 چائے ہو جاتی بھائی، وہ چائے شریف اس میں بھی ایجاد کریں گے۔ اچھا نئی چائے نہیں آئی ابھی، حالانکہ چائے پرانی ہو جائے تو کیا بات ہو جائے یار۔ بولے پرانی چائے، ہم نے کہا شکر ہٹا کر گڑ والی آ جائے تو کیا بات ہو جائے یار۔ کہا بولے کیا بات، ہم نے کہا گڑ لے کر کے آ جاؤ، بیماروں کو بھی فائدہ ہو جائے گا یار، ہے نا۔ 7 کے بجائے 8 کی دے دو یار۔ نہیں کامن بات کی ہے نا، ایسا کسی تفسیرہ نہیں، بس اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہم لوگ بھی تو ویسے ڈیمانڈ نہیں کرتے یار گل والی بنا، ہم لوگ پیئیں گے آ کر کے۔ بولے اگر چائے بنانے لگے پھر تفسیر آئے گا، بولے حضرت جلیبی آتی ہے 2 طریقے کی، یہ شکر والی جلیبی کھاتا ہے، گل والی کھاتا ہی نہیں ہے۔ کیوں وہاں پہ کیوں نہیں کھائے؟ تو سمجھے؟ تو گل والی جلیبی تو نہیں اچھی لگی، شکر والی چاہیے، تو چائے جب چالو ہو جائے گی تب نخلا چالو ہو جائے گا۔ یہ ہم لوگوں کا بھی حال ہے، ناشکری۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، قال بعض المفسرین علم اللہ آدم 1000 حرفۃ من المکاسب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 7000 پیشوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ اور سنو یار، پیشہ یعنی کاروبار، کسب، حلال روزی کمانے کے کتنے طریقے عطا فرمائے؟ زور سے بولو نا یار، 7000۔ تو یار ان میں آگے بڑھ سکتا ہے آدمی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لأولادک ان اردتم الدنیا فاطلبوها بهذه الحرف ولا تطلبوها بالدین مع احکام الشرائع۔ اے آدم اپنی اولاد سے کہہ دینا اگر تم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو تو ان کاروبار کے ذریعے سے بڑھو۔ بولو نا یار، ان کاروبار کے ذریعے سے بڑھو، اور دنیا کو دین کے ذریعے سے اور احکام شرع کے ذریعے سے حاصل مت کرنا۔ وَكَانَ آدَمُ حَرَّاصًا، آدم علیہ السلام کاشتکار رہے ہیں، کاشتکاری کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے کی بنائی کر رہے ہیں۔ وہ ادریس خیاطا، ادریس علیہ السلام ٹیلر رہے ہیں۔ بولو یار، سلائی کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی ٹیلر ہوگا تو ایسے ہی کپڑا تو سی نہیں دے گا، ہاتھ میں لے کر دے دو۔ ویسے نبی ہیں کر سکتے ہیں، نبی ہے کر سکتے ہیں، لیکن تو ظاہری اسباب یہ بتاتے ہیں کہ سلائی کرتے ہیں تو سلائی کے اسباب بھی سامنے بنائے، اوزار اور اس کے آلات بھی سامنے تیار کیے، اس کے بعد جا کر کے سلائی کر کے کام آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام تاجر رہے، تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، زرہ لوہے کی۔ اب ظاہر سے بات اس کے لیے بھی آلات لگیں گے، ہتھوڑے لگیں گے، کاٹنے پیٹنے کے چھینی وغیرہ کے سامان بھی لگیں گے، تو سب آپ لے کر کے چل رہے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ کہیے آج کے دور میں جو فیبریکیشن کا کام ہوتا ہے، ویلڈنگ کا کام ہوتا ہے، یہ کام کرنے والے آج کے دور میں بہت سارے ہیں، اور شروعات کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ بولو نا یار، داؤد علیہ السلام، وہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ہی کمال دے دیا تھا، ہاتھ میں لوہا لیتے تھے، لوہا موم ہو جاتا تھا۔ اور سنو یار، انہوں نے لوہے کو ہاتھ میں لیا، موم ہو گیا۔ مصطفیٰ کے سامنے اگر پتھر آ گیا، مصطفیٰ کا خالی سر لگ گیا، اللہ نے اسے موم بنا دیا ہے۔ احد کا میدان جی۔ وسلیمان کان یعمل الزنبیل فی سلطہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی زمانے بادشاہت میں ٹوکرا بناتے تھے، ٹوکرا بناتے تھے، وہی فروخت کرتے تھے، اسی کا کھاتے تھے۔ اور مسلمان ہمیشہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتا رہا ہے، دوسرے کا مال چھین کر کے کھانا یہ مسلمان نہیں سیکھا ہے۔ وَيَأْكُلُ مِنْ ثَمَنِهِ، اسی کا کھانا کھاتے تھے۔ وَلَا يَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، بیت المال سے نہیں کھایا کرتے تھے۔ وَكَانَ مُوسَى وَشُعَيْبُ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہمارے آقا یہ بکریوں کو چلایا کرتے تھے۔
بکریوں کو چلاتے تھے. آقا علیہ السلام نے تو بہت سارے کام کیے. حضور نے جانوروں کی تجارت بھی کی ہے, جانوروں کو بھی چلایا ہے, اور میرے مصطفیٰ نے کاروبار بھی کیا ہے یار جی. وَكَانَ أَكْثَرُ عَمَلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْبَيْتِ الْخِيَاطَةَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے گھر میں کپڑا سلا کرتے تھے, ہے نا. تو جو آدمی یہ کام کرے گا ان کے آلات بھی سامنے آئیں گے. بس آدمی کے سامنے جیسی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی ایجاد بھی کرتا ہے, اس پہ محنت بھی کرتا ہے. تو ہم ہر چیز کی ضرورت کو سمجھیں گے تو آگے بڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ سنت نہ پڑھیں سنت پڑھ لیں.